अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जीबी शाह का एक प्ले हार्ट ब्रेक हाउस आपके लिए लाया हूँ और इसकी हम दो वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो में हम इसके करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। ये जो है प्ले जीबी शाह ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था 1999 में। और पहली बार जो है ये 1920 में थिएटर में परफॉर्म किया गया था। तो इसके कुछ माइनर कैरेक्टर हैं और कुछ मेजर कैरेक्टर हैं, तो बारी बारी हम उन सब पे थोड़ी थोड़ी नज़र डालेंगे। सबसे पहला और जो मेन कैरेक्टर है वो है कि कैप्टन हार्ट ब्रेक हाउस शॉर्ट ओवर। ये इस हार्ट ब्रेक हाउस का मालिक है। 80 साल का एक बूढ़ा रिटायर्ड सी कैप्टन है, यानी सी शिप जो होती है उसका ये कैप्टन है। और 80 साल इसकी उम्र है, इसके चेहरे पर रिंकल्स पड़े हुए हैं और ये ज़्यादातर जो है मतलब नशे में रहता है, ड्रंक रहता है, लेकिन रियलिस्ट है। और इसने अपना घर एक इस तरीके से बनाया है, यानी हार्ट ब्रेक हाउस जो है इसने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि दूर से ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई एक सी शिप है। और इसने सारा नक्शा जो है उसको सी शिप वाला बनाया हुआ है। इसकी जो है सारी लुक जो है ऐसा लगता है कि एक सी शिप वाली है। और उसके बाद है कि शॉर्ट ओवर इज़ ए रेमिनेंट ऑफ द कल्चर एंड लेजर दैट फ्लोरिश इन यूरोप, पर्टिकुलरली इंग्लैंड बिफोर वर्ल्ड वार वन। यानी ये ओल्ड जो कल्चर है उसको पसंद करता है और ये जो नया कल्चर है ये इसके मुखालिफ होता है। उसके बाद है कि लेडी एटरवुड, ये कैप्टन शॉर्टओवर की जो है छोटी बेटी है। इसकी एज जो है 42 है। द वाइफ ऑफ सर हेस्टिंग एटरवुड, ये हेस्टिंग एटरवुड की वाइफ है और ये हैंडसम है। although seemingly scatterbrained is quite competent, और competent भी है। और दूसरी तरफ ये है कि हार्ट ब्रेक हाउस में ये 23 ईयर से एब्सेंट है और ना ही मतलब ये जब 20 साल की थी, लगभग 20-21 साल की, तो ये यहाँ से जो है शिफ्ट हो गई थी यूरोप। और इसने अभी इस घर में 23 साल बाद कदम रखा है। और जब ये आती है तो ना ही इसका बाप और ना ही इसकी जो सिस्टर है इसको रिकग्नाइज करते हैं, यानी पहचान सकते हैं, या वो इसको ना पहचानने का जो है नाटक करते हैं। और इसके अलावा ये कंफ्यूज हो जाती है कि मैं आई हूँ इतने अरसे बाद और कोई मुझे वार्म वेलकम नहीं कर रहा। और इसका जो दूसरा शौक है वो घोड़े और शिकार करना है। इसके बाद जो अगला करेक्टर है हैसी का है, यानी मिसेस हशबे। ये कैप्टन की बड़ी बेटी है और 44 इयर्स की है। इसके जो है हस्बैंड का नाम हेक्टर हशबे है। और ये जो है दोनों बहनें जब पहली बार मिलती हैं तो वो एक दूसरे को नहीं पहचान सकती, क्योंकि वो इतने साल बाद मिल रही होती हैं। और यहाँ इसकी जो एग्जाम्पल है, एक पावर ऑफ वुमेन लव एंड अथॉरिटी इन हर होम, कि ये एक अथॉरिटी रखती है अपने घर में, यानी इसका एक होल्ड है। और इसकी पावर को और इसके प्यार को यहाँ शो करवाया गया है। शी इनवाइट यंग Elidon to visit her heartbreak house so that she can discourage the ingenuine from marrying बॉस मैंगन। ये जो है एलिडन को अपने घर बुलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बॉस मैंगन इसके लायक नहीं है और वो इसके साथ शादी ना करे। इसके बाद हेक्टर हशबे है, ये हैसुइन का हस्बैंड है और
یہ تقریباً 50 سال کا ہے. یہ ہیروئک کریکٹر ہے لیکن بہت شرمسار اور شرم والا انسان بھی ہے. یہ ایک اچھا انسان ہے اور بریو ڈیڈز اس کی کوالٹی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایکٹر ناؤ ٹیمڈ بائی ہز وائف ریفرینس فرام ایکشن اینڈ ریزورٹ ٹو کنکوکٹنگ ٹیلز آف ہائی ایڈونچر. یہ یعنی اپنے ہائی ایڈونچرز کی کہانیاں سناتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کی کہانیاں سنتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو ہیرو مانتے ہیں. اور آخر میں جو ہے یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنی یہ جو ہارٹ بریک ہاؤس ہے اس کی لائٹس کو آن کر دیتا ہے اور جہازوں کو اس پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے. ایلیڈن ایک نہایت ہی نفیس، خوبصورت اور جوان ہے، ایک کریکٹر ہے جو کہ کافی موہ لینے والا، دل موہ لینے والا کریکٹر ہے، خوبصورت ہے. اور یہ جو ہے ڈارلے کے ساتھ سیکریٹلی لو کرتی ہے. ایک ایسا اولڈر جینٹل مین ہے جو بعد میں ریویل ہوتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا اور وہ تو ہیکٹر ہوشبے تھا، یعنی کیپٹن کی بیٹی کا گھر والا تھا. وہ اس کو ورگلا کے اور اپنے ایڈونچرز وغیرہ کی کہانیاں سنا کے اس کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور یہ اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے. بعد میں جب اینڈ میں یہ آ کے ملتے ہیں ہارٹ بریک ہاؤس پہ تو اس کو ایلیڈن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جسے میں کسی اور نام سے جانتی ہوں، باس مینگن کے نام سے جانتی ہوں، لیکن دراصل یہ مارکس ڈانلے ہے جو کہ کیپٹن کا داماد ہے. تو یہاں پہ یہ ایلیڈن کہتی ہے کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے اور اس نے میرا دل توڑا ہے اور اس نے مجھے جو ہے پھول بنایا ہے. اس کے بعد میں زینی ڈن ہے، ایلی کا فادر ہے، اور یہ جو ہے 19 سینچری کا لبرل ہے، یعنی assert the philosophy of a 19th century liberal. He believed in progress but is not a moving force to the reckon with the result of his sentimentalism. اس کو اب یہ ہے کہ he is now a tool of the capitalistic boss Mangan. یہ میزینی ڈن جو ہے ایک کاروباری شخص ہوتا ہے اور یہ کاروبار کے لیے باس مینگن سے پیسہ لیتا ہے، لیکن وہ اس کا سرمایہ سارا ڈوب جاتا ہے اور یہ بعد میں دیوالیہ ہو جاتا ہے. اور اس دیوالیہ پن کے بدلے میں جو ہے باس مینگن اس سے اس کی بیٹی کا ایلیڈن کا ہاتھ مانگ لیتا ہے اور اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اس پیتھیٹک کنڈیشن اور اس غربت سے نکالے گا، جس پر وہ میزینی ڈن یعنی ایلی کا فادر راضی ہو جاتا ہے. الفریڈ باس مینگن دا 50 ایئرس اگلا کریکٹر ہے. الفریڈ باس مینگن کا یہ 55 ایئر اولڈ ہے اور دیکھنے میں جو ہے یہ ایک مالدار شخص لگتا ہے، لیکن دراصل ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایلی ایلی اس کے ساتھ انگیج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے اس نے تو، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مینیپولیٹنگ آدمی ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے. ہی از دا اوور بیئرنگ باس آف ایلیز. اور یہ جو ہے بعد میں جب سرمایہ دیتا ہے ایلی کے فادر کو تو اس کا جب نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کمپنی کو ہائر کر لیتا ہے اور اسی کمپنی میں ایلی کے فادر میزینی ڈن کو جو ہے وہ ایک مینیجر کے طور پر رکھ دیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس جو اتنا سرمایہ ہے یا اتنا پیسے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک کیئر ٹیکر ٹائپ ہے، یہ لوگوں کے پیسوں کا استعمال کرتا ہے. اس کے بعد بلی ڈن ہے. بلی ڈن کا ایلی اور میزینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ہی کریکٹر ہے، بس نام ان کا ملتا جلتا ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ کریکٹر ہے. یہ ایک دراصل پائریٹ ہوتا ہے، یعنی بحری قزاق جس کو کہتے ہیں ہم، جو
شپس وغیرہ لوٹتے ہیں، جو کہ ابھی ایک چور ڈاکو بنا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے پہلے کیپٹن کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے مکالمہ، یا فیس ٹو فیس ایک دوسرے سے مل چکے ہوتے ہیں جب یہ بحری قزاق تھا، اور کیپٹن جب سی شپ چلاتا تھا، تو ان دونوں کا آمنا سامنا ہو چکا ہے۔ تو جب یہ اس کے کیپٹن کے گھر سے چیزیں چرا رہا ہوتا ہے، تو کیپٹن اس کو جب پکڑ کے لایا جاتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو بلی ڈن ہے، جو کہ ایک بحری قزاق ہوتا تھا۔ اور یہ جو ہے بلی، یہ آخر میں باس مینگن کے ساتھ اس غار میں مر جاتا ہے جہاں پہ بمباری کرتے ہیں جہاز آ کے۔ اس کے بعد رینڈل ایٹر-ووڈ ہے، یہ برادر ان لا آف ایریڈن اور ینگر برادر آف سر ہیسٹنگ ایٹر-ووڈ ہے، who is referred to in the play but never appear، یعنی سر ایٹر-ووڈ اس کا نام آتا ہے لیکن اس کا کوئی اپیرنس ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں آ کے کوئی دو چار جو ہے ڈائلاگ وغیرہ بولتا ہے۔ یہ اس کا برادر ان لا ہے ایریڈن کا، اور چھوٹا بھائی ہے سر ہیسٹنگ کا۔ یہ بھی اپنی جو ہے بھابھی پر لائن مارتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد نرس جینس ہے، کیپٹن شارٹوڈ ایلڈرلی سرونٹ ہے، یہ ان کے گھر کی بزرگ ملازمہ ہے، اور یہ بعد میں جو چور ہوتا ہے بلی ڈن اس سے سیکریٹلی شادی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کریکٹر ہے کہ سر ہیسٹنگ ایٹر-ووڈ، یہ ایریڈن کے ہسبینڈ ہیں، اور یہ کبھی سٹیج پر نہیں آتے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، گورنر آف کالونیز ہیں، اور جو ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ تھے دوستو ہارٹ بریک ہاؤس کے کریکٹر۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے جو سمری ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔